السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن سیریز کے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم 5واں پارہ شروع کریں گے، اور 5ویں پارے یعنی چوتھے پارے کا وہ حصہ جو سورہ نساء کا ہے، اور پھر 5واں پارہ اس طرح انشاءاللہ ختم کریں گے۔ سورہ نساء قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جو بہت لمبی ہے اور اپنے اندر تمدنی مسائل، ایک سویلائزڈ سوسائٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان مسائل سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک فیملی، سوسائٹی اور ایک قوم کے دوسری قوم سے تعلقات، انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہوتے ہیں ان سے یہ صورت خاص تعلق رکھتی ہے، اور اس کے اچھے خاصے احکام اس صورت میں بیان کیے گئے۔ آج کے اس درس میں ہم 3 نکات پر خاص طور پر گفتگو کریں گے، جو 3 نکات اس صورت کے بارے میں آ رہے ہیں اور وہ بہت اہمیت کے حامل۔ 5ویں پارے یہ صورت جو شروع ہو رہی ہے تو عالمی برادری کا تصور، اس تصور سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے۔ دنیا میں انسان کو ہمیشہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، اور وہ ہمیشہ اس ضرورت کو سمجھتا بھی ہے کہ ہم لوگوں کو، انسانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو انسانی بنیادوں پر حق دینا چاہیے، ایک دوسرے کی حق تلفی سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں جو انسان ہمیشہ سے مانتا رہا ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن اس پر عمل کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اس پر عمل کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ فروٹفل ثابت نہیں ہو پاتی، کیونکہ ان کوششوں میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اس کی بہت موٹی سی ایک مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ موجودہ دنیا میں ایک عالمی برادری کا جو تصور ہے، یونیورسل بردرہڈ کا جو تصور ہے، اس کو عملی شکل دینے کے لیے اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز وجود میں آئے۔ عالمی ادارہ، زبردست ادارہ وجود میں آیا، اور اس کا ایک زبردست دستور تشکیل دیا گیا، اس کے اصول، ضابطے، اور ایک پوری دنیا میں ایک دھوم مچائی گئی۔ لیکن نتیجہ کیا انسان نے انسان پر ظلم کرنا چھوڑ دیا؟ کیا جو بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی تھی اس مچھلی کو روکا گیا؟ کیا ظالم کا ہاتھ پکڑا گیا؟ یا مظلوم کو بچایا گیا ظالم کے شکنجے سے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ظالم آنکھ دکھا کر اپنا کام کرتا رہا، ظالم دھمکی دے کر اپنا کام کرتا رہا، اور یہ ادارہ نکو بن کے بیٹھ کے دیکھتا رہا اس کو۔ قرارداد ہاں پاس ہوتی رہی، ریزولوشنز پاس ہوتے رہے، اس سے زیادہ کام تو نہیں ہوا۔ اور جو دوسرے فیلڈز کے کام ہیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے، وہ ہیں، لیکن جس اصل مقصد کے لیے، عالمی بھائی چارے کے قیام کے لیے اس ادارے کو وجود بخشا گیا تھا، وہ مقصد حاصل کرنے میں ادارہ پوری طرح فلاپ، ناکام۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ یہ جو نظریہ پیدا کیا گیا یہ ایک پولیٹیکل نظریہ تھا، اخلاص پر مبنی نہیں تھا۔ قرآن کریم اس مسئلے کو سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے انسان کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اس کا ایک دائمی حل، ہمیشہ کے لیے ایک جو حل ہو سکتا ہے وہ انسان کے سامنے پیش کیا۔ وہ حل کیا ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ انسان، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ سوسائٹی ہو، چاہے وہ قوم ہو، پورا ملک ہو، پوری دنیا ہو،
اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھائے اور اس پیغام کو تازہ کرتی رہے، اس پیغام کو دنیا میں تازہ کیا جاتا رہے اور اس پر خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کی جاتی رہے۔ کس بات پر؟ کہ ہمارا آپس کا تعلق، آپس میں ہمارے جو ریلیشنز ہیں انسانوں کے درمیان کے، وہ بھائی بھائی کے ہیں۔ ہم کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو، گورے کالوں کو کہتے ہو کہ تم جانور ہو، تمہارا انسانیت سے تعلق نہیں، کالے گوروں کو انسان شمار نہ کرتے ہو، اس طرح کی دنیا میں بے شمار تفریقیں ہیں، لیکن سچ تو یہی ہے کہ جب یہ گاڑی پیچھے چلتی ہے، پیچھے جاتی ہے، پیچھے جاتی ہے، تو ایک ماں باپ پہ آگے ٹک جاتی ہے کہ سب سے پہلے کوئی ماں باپ تھے، آپ کو ان کا نام آدم اور حوا آپ مانے نہ مانے، لیکن یہ تو مانیں گے کہ ماں باپ تھے، اور اس کے بعد وہاں سے انسانیت کا قافلہ شروع ہوا، پھیلتا چلا گیا، پوری دنیا میں انسان پھیل گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نظریے کو سمجھنا، دل میں بٹھانا، اور پھر اس نظریے کو دل میں بٹھا کر اسی کے مطابق عمل کرنا، یعنی ہم اپنے ریلیشنز کی بنیاد اس تھیوری پر رکھنا۔ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے؟ ایسے ہوں گے جیسے بھائی بھائی کے۔ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے؟ ایسے ہوں گے جیسے بھائی بھائی میں آپس میں مخلصانہ تعلق ہوتا ہے۔ ایک گھر کے لوگوں میں جیسا مخلصانہ تعلق ہوتا ہے، ایسا تعلق ہونا چاہیے۔ جب یہ نظریہ پیدا کیا جائے گا تو وہ ساری تفریق، وہ ساری الجھنیں، وہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نظریہ پیدا کون کر پائے گا؟ اس کے لیے بھی اسلام نے ہی ایک نظام دیا، اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ برادری، عالمی برادری، یونیورسل برادرہڈ کا جو نظریہ تھا، یہ بھی اسلام نے ہی دیا، اس پر اسلام نے ہی عمل کر کے دکھایا، اور اس پر عمل آج بھی اگر ہو سکتا ہے تو اسلامک سسٹم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ عمل بھی نہیں ہو سکتا، دوسروں کے بس میں نہیں۔ یہودی آ جائیں گے، کہیں گے کہ ہم خدا کی سب سے محبوب قوم ہے، تم لوگ کیا ہو، ہٹو، سب کنارے ہٹو، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ برہمن پہنچ جائیں گے ہندوستان کے، یہ کہیں گے کہ سب سے افضل، سب سے اونچی قوم ہم ہیں، سب سے پاکیزہ خون ہمارے اندر ہے، باقی سب کیا ہیں؟ باقی سب نیچے۔ ظاہر بات ہے کہ پھر تو بردرہڈ قائم ہونے سے رہا، بھائی چارہ پھر تو قائم ہونے سے رہا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھا، بلکہ اس کو حضور نے عمل کر کے دکھایا، بھائی چارہ قائم کر کے دکھایا، اور ایسا معاشرہ آقا نے پیدا فرمایا، اور اپنے عمل کے ذریعے غیروں سے اس طرح کے روابط آقا نے مینٹین فرمائے جو اسی بنیاد پر قائم تھے۔ وہی ذریعہ نجات ہے، وہی طریقہ کامیابی کا راستہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں یہی بات شروع کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ کون رب؟ اس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا، اس کے بعد پھر تمہاری نسل پھیلتی چلی گئی، اور پھر تم پوری دنیا میں عام ہوتے چلے گئے۔ تو یہ سب سے اہم چیز یہاں پر جو سورہ نساء کی شروعات میں آ رہی ہے وہ یہ۔ اس کے بعد قرآن کریم نے خواتین کے مسائل اٹھائے، خواتین کے وہ پرسنل مسائل نہیں، جس پہ پہلے بات آ بھی چکی ہے، اور پھر آگے بات آئے گی بھی، یعنی جو خواتین کے فقہی مسائل ہیں وہ مسائل یہاں نہیں آ رہے۔ عورتوں کو درپیش سوشل ایشوز جو ہیں، سماجی مسائل سے قرآن کریم یہاں پر گفتگو کر رہا ہے، ان کے متعلق۔ میراث میں عورتوں کو حقوق دیے گئے، اس کے علاوہ اگر حرام رشتوں کے بیان کیا گیا کہ یہ رشتے حلال ہیں، یہ حرام ہیں، ان سے پردہ ہوگا، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے نہیں ہو سکتا۔ مال اور دولت میں جو میراث وغیرہ میں عورتوں کے جو حقوق دیے گئے ہیں، ان کی اگر کوئی حق تلفی کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا،
اس کا اپنا انجام کیسا یاد رکھنا چاہیے. اس طرح کے مسائل قرآن کریم نے یہاں بیان. اور پھر ہم چھٹے رکوع تک پہنچتے ہیں. چھٹے رکوع میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ایک آیت کریمہ ہمارے سامنے آتی ہے، الرجال قوامون علی النساء. وہی عورتوں کے بات چل رہی تھی، عورتوں کے سلسلے میں ہی مسائل آ رہے تھے. اسی سلسلے میں یہ بات آئی کہ مرد عورتوں کے نگراں. الگ الگ ترجمے قوام کے کیے گئے ہیں. بہترین ترجمہ شاید نگراں کا ہو سکتا ہے. جب یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے. بہت سارے مسائل میں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم غیروں کے جو اعتراضات ہیں، اور غیروں میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نہیں، بلکہ جو جاہل، جنہوں نے کاغذ کے ٹکڑے جمع کر لیے ڈگریوں کے نام پہ، اور میڈیا میں چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں الگ الگ کرسیوں پہ. کوئی ڈائریکٹر ہے اور کوئی چیئر پرسن ہے اور کوئی اینکر ہے، اور وہاں بیٹھ کے چلا رہا ہے بیوقوفوں کی طرح، اور مسلمانوں پہ اعتراض کر رہا ہے، مسلمانوں کی شریعت پہ، قرآن کے احکام پر. اس طرح کے احکام چند جو قرآن کریم میں ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے باوجود بھی زحمت نہیں کرتے. کوئی اگر اعتراض کر رہا ہے تب تو دیکھنا چاہیے، تب تو پڑھنا چاہیے کہ کیا ہے آخر. لیکن ہم اس کو پڑھنے کی تو زحمت نہیں کرتے. وہ جو ایک آدمی بیٹھ کے بک بک کرتا ہے اس کی بات مان لیتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے، بڑی کمی ہے اسلام کی. او ہو، پھر بہت ہی مروب ہو جاتے ہیں، بہت امپریس ہو کے بالکل دپک کے سکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بہت غلط رویہ. یہ آیت کریمہ بھی ان میں سے ہے جن پر ہمیں اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں مردوں کو عورتوں کا نگراں بنایا گیا. بالکل، کیونکہ اس کے بغیر کام چل نہیں سکتا معاشرے. ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس جو اصول قرآن نے دیا ہے کہ فیملی سسٹم میں مرد کو نگراں بنایا جائے اور عورت کو مرد کے ماتحت رکھا جائے. ہمارا دعویٰ ہے کہ اس نظام، اس سسٹم اور اس اصول کو جب توڑا جائے گا تو فیملی سسٹم چرمرا کر رہ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. ایسا صرف یورپ میں، امریکہ میں نہیں، بلکہ بعض عرب ممالک میں بھی یہ صورتحال. اور اس بات پہ ہمیں الحمدللہ ہمیں نہ کسی طرح کا کوئی ایکسکیوز دینے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی طرح کے شرمانے اور جھکنے کی ضرورت ہے، چونکہ بالکل نیچرل اصول ہے، فطری اصول ہے. کسی ملک میں وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ، ایکسٹرنل افیئرس منسٹری اور انٹرنل افیئرس منسٹری، یہ دونوں ہوتی ہیں ہمیشہ سے. کیا جو وزارت داخلہ ہے، جو اندر کے امور دیکھتی ہے، اندر کے کام دیکھتی ہے جو وزارت، اور جو منسٹری، کیا وہ اپنے آپ کو بہت ذلیل سمجھتا ہے؟ وہ چھوٹا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے چھوٹا بنا دیا گیا؟ وزیر اعظم کے انڈر میں اس کی پوری کیبنٹ کام کرتی ہے. وہ کیبنٹ اپنے آپ کو حقیر سمجھتی ہے کہ ہمیں شرمندہ کر دیا گیا. وزیر اعظم کے انڈر میں سارے جو اسٹیٹس کے سی ایم ہوتے ہیں اس کے گائیڈنس میں کام کرتے ہیں. کیا اسٹیٹس کے جو سی ایم ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں؟ ان کے منہ پہ کالی پوت دی جاتی ہے؟ نہیں. دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے، جہاں 2-3 لوگ ہوں گے، ایک آگے ہوگا، کچھ پیچھے ہوں گے، کوئی یہ سنبھالے گا، کوئی وہ سنبھالے گا. وہی بات قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ مرد نگراں ہیں. مرد کیوں نگراں ہیں؟ کیونکہ فائنینشیل جو چیزیں سنبھالنی ہیں وہ مرد کو سنبھالنی ہے. گھر کو جو بیرونی مسائل سے محفوظ رکھنا ہے وہ مرد کو رکھنا ہے. خدا نخواستہ کوئی چور آ جائے، کوئی ڈکیت آ جائے تو بچائے گا کون؟ مرد کو بچانا چاہیے، مرد کی ذمہ داری ہے. کوئی شیر آ جائے، کوئی بھیڑیا آ جائے، کس کو بچانا چاہیے؟ مرد کو بچانا چاہیے. دن بھر کھیت میں کام کر کے، آفیسز میں دھکے کھا کے، بسوں میں، میٹرو میں جھلس کر کام کس کو کرنا چاہیے کمانے کا؟ یہ مردوں کا کام کرنا چاہیے، مردوں کا کام ہے. کیوں؟ ان کے اندر فزیکلی مضبوطی ہے، ان کے اندر مینٹلی مضبوطی ہے، وہ ان سارے مسائل کو جھیل لیتے ہیں آسانی سے. خواتین نہیں جھیل پاتی. میں نہ کوئی کمی کی بات ہے، نہ کوئی کمزوری کی بات ہے، نہ کوئی شرم کی آر کی بات ہے، کچھ بھی نہیں.
اس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو صلاحیت دے دی گئی اور کام ختم ہو گیا. اس پہ اگر کوئی واویلا کرتا ہے تو اس کے دماغ کا فطور ہے. ہمیں اس میں شرمانے کی جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت واضح اور بالکل نیچرل اصول ہے. الرجال قوامون علی النساء. عمل اسی پہ ہوتا آ رہا ہے. عمل بھی اسی پہ ہو رہا ہے. جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے گھر میں بھی عمل اسی پہ ہوتا ہے. شرماتے لجاتے فالتو کا ہمیں. اس کے بعد پھر رکوع نمبر 6 میں ہی خرچ کرنے کی فضیلتیں الگ انداز سے بیان کی گئی ہیں. کنجوسی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بڑی خراب چیز ہے, بڑا برا مرض ہے. شراب کے سلسلے میں بات آئی اس کو حرام کرنے کی. تیمم, اگر پانی نہ ملے انسان کو یا پانی استعمال نہ کر سکتا ہو کسی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے, تو وہ مٹی کے ذریعے پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے. اس کا حکم, تیمم کا جو حکم ہے وہ بھی یہاں پر آیا. اس کے علاوہ یہودیوں کے سلسلے میں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کس طرح سے تحریف کر لی, کاٹ چھانٹ کر لی, اس کی برائی بیان کی گئی. منافقوں کے بارے میں بتایا گیا کہ بیچارے بڑی عجیب اذیت کا شکار ہیں, نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں, بیچ میں لٹکے پڑے ہیں, پھنسے پڑے ہیں. اور اس کے بعد پھر رکوع نمبر 10 سے جہاد کے احکام شروع ہو رہے ہیں. جہاد کے سلسلے میں بالکل کلیئر بات رکھنی چاہیے. یہ بھی ایسا ہی حکم ہے جیسا میں نے بھی عرض کیا, الرجال قوامون علی النساء. اس پہ بھی ہمیں بلا وجہ اٹھا کے کٹگرے میں کھڑا کر دیا گیا اور ہم چپ چاپ کھڑے ہو گئے. جہاد ایک اسلامی فریضہ ہے, ہمیشہ باقی رہے گا, وہ کبھی ساقط نہیں ہو سکتا. جہاد کے مختلف مراحل ہیں, مختلف شکلیں ہیں. وہ کبھی اپنے نفس, اپنے اندرون سے ٹکرانے اور لڑنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے, اور کبھی باطل طاقتوں کا پنجہ مروڑنے کے معاملے میں استعمال کیا جاتا ہے. کبھی وہ اپنے نفس کا خون کرنے کے معنی میں آتا ہے, اور کبھی اپنے خون کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے معنی میں آتا ہے. سب مرحلے ہیں جہاد کے, اور یہ سب کے سب اسلام کا حصہ ہیں. کسی کے واویلا کرنے سے, شور کرنے سے یہ اسلام سے ان چیزوں کو نکالا نہیں جا سکتا. اسلام کا حصہ ہے, قیامت تک رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیت. مکہ فتح جب ہو گیا, آقا نے فرمایا کہ اب ہجرت کی ضرورت تو نہیں رہی جو ہجرت ہو رہی تھی, لیکن 2 چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی. ایک تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر, یہ ہمیشہ باقی رہے گا. دوسری چیز جہاد, یہ ہمیشہ چیز باقی رہے گی. اور وضاحت کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں میں کہ جہاد امت مسلمہ کی بقا کا راز جہاد کے اندر چھپا ہوا ہے. امت مسلمہ کی حفاظت کا راز جہاد کے اندر چھپا ہوا ہے. امت مسلمہ کے غلبے اور عروج کا راز بھی جہاد کے اندر چھپا ہوا ہے. اسلام کا ایک دائمی اور لازمی حکم ہے جو ہمیشہ باقی رہے. یہاں پر یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ رکوع نمبر 10 سے لے کر رکوع نمبر 17 تک جہاد کے ہی احکام بیان کیے. اب تک جتنا کلام پاک ہم نے پڑھا ہے 5 پارے, ان میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یکجا طور پر ایک ساتھ جہاد کے احکام نہیں آئے. یہ رکوع نمبر 10 سے لے کے 17 تک یہی احکام ہے جہاد کے متعلق. اس کے بعد پھر شرک کے سلسلے میں شرک کی برائی بیان کی گئی ہے. اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, پروردگار عالم کی کسی بھی صفت میں, یہ شرک ہے. یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ شرک 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک شرک تو دیکھیے وہ ہے جو عقیدے کا شرک, یہ مان رہے ہیں کہ بھائی خدا بھی کھلاتا ہے, یہ دیوی دیوتا بھی, یہ بھی کھلاتا ہے. مسلمانوں کی بڑی تعداد الحمدللہ اس سے محفوظ. لیکن ایک عمل کا شرک ہے, کیریکٹر کا شرک ہے, اس میں ہم سب مبتلا ہیں. کہ خدا تو کھلانے والا ہے ہی, رازق ہے ہی, لیکن ہمارا باس وہ بھی اچھا خاصا رازق. زندگی اور موت خدا تو دینے والا ہے ہی, لیکن فلاں حکمراں, فلاں جابر طاقت, فلاں بڑی طاقت, وہ بھی زندگی دے سکتی ہے, وہ بھی موت دے سکتی ہے. یہ تصور ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں. یہ رویہ ہمارا, یہ ہمارا کیریکٹر بتاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں.
اور اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم عمل کے طور سے، عملی اعتبار سے، کیریکٹر کے لحاظ سے شرک میں دونوں طرح کے شرکوں سے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے، دونوں لانا۔ انشاءاللہ آگے جو مواقع آئیں گے شرک کے، میں وہاں پر تفصیل سے مزید باتیں عرض کروں گا۔ اس کے بعد پھر یہ رکوع نمبر 20 پر ہم پہنچتے ہیں، تو مسلمانوں کو ایمان پر جمنے کی بہت واضح نصیحت کی جاتی ہے، بہت وضاحت کے ساتھ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں ایمان پر جمنا ہے، اور تمہارے ایمان کا دار و مدار تم مومن ہو یا نہیں ہو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ایک ہمیں معیار دیا گیا، ایک ٹیمپریچر دیا گیا، ایک تھرمامیٹر دیا گیا، ترازو دیا گیا، یہ ناپ لینا اس سے۔ آپس میں جب اونچ نیچ ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں، لڑائی جھگڑا کچھ ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے کسی بھی طرح کا، فیملی میں یا کوئی کسی اور بڑے پیمانے پر، تو تم دیکھ لینا کہ تم فیصلہ کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہو، اللہ اور رسول کی طرف جا رہے ہو، دارالقضا کی طرف جا رہے ہو، یا کسی دنیاوی عدالت کی طرف جا رہے ہو، کسی جج کے پاس جا رہے ہو، کسی دنیاوی جج کے پاس، جس کو قرآن کا حدیث کا کوئی۔ اگر اللہ اور رسول کے پاس جا رہے ہو، دارالقضا کا رخ کر رہے ہو، اپنے مسائل کا فیصلہ تم خدا اور رسول کی تعلیمات کے ذریعے کرانا چاہتے ہو، تب تو پھر بہت اطمینان کی بات ہے، تمہارا ایمان محفوظ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بہت ڈرنے کی۔ فلا وربک لا یؤمنون، وہ لوگ مومن ہو نہیں سکتے حتی یحکموک، رسول کریم سے کہا جا رہا ہے جب تک وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا، فیما شجر بینہم، ان معاملات میں جن میں آپس میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک تھرمامیٹر ہے، ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، فرد کو بھی، جماعتوں کو بھی، تنظیموں کو بھی، معاشرے کو بھی، پورے مسلمانوں کے، پوری امت کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آپس میں جب ہمارا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم جاتے کدھر ہیں، فیصلہ کس سے کرانے جاتے ہیں؟ اگر اللہ اور رسول کے پاس جا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اللہ اور رسول کے بعد نہیں جا رہے ہیں تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کی روشنی سے پھر ہمیں اپنا شمار مومنوں میں نہ کرنا چاہیے، اس کا جائزہ ہمیں لینے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی باتیں اور چھٹے پارے میں ہم پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔